یہ کہاں رکنا ہے؟ یہ ڈائیورژنری ہے. یہ بات ڈائیورژنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے. بھائی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days. یہ نہیں کہتا کہ within 90 days, but not later than 90 days. So اصل ایشو یہ ہے اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے, ڈائیورژن کے لیے مختلف ایشوز اٹھائے گئے ہیں. اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو, میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے, وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے, وہ کیا فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا, پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے, اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا, اور یہ میرا موقف ہے, کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا. یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی, ہماری آئینی سوچ کا بھی, کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ, اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کی فیصلے سے, کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے, عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے, اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپہ سالار بھی کروائے گا, پرائم منسٹر بھی کروائے گا, سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے, جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا, لا منسٹر نے تو کہہ دیا, انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا, اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت, وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا, آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا, ہاں ہی کرنی پڑے گی, تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں, وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا, اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ, جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا, اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس وقت یہ بڑے ہے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے, پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے, کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. دا سپریم کورٹ ہیز ٹو بی اوبیڈ, اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ this particular effort of
forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. बहुत शुक्रिया चौधरी साहब. मैं थोड़ा सा शब्बर रज़ा रिजवी साहब ने रिक्वेस्ट की है. हाँ जी, मैं उनको ज़रा जाना है. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शब्बर रज़ा रिजवी साहब को करवा दूँ. प्लीज़ शब्बर रज़ा. मैं एक मिनट, मुझे हर 4 घंटे बाद दवाई लेनी होती है, तो मेरा रोज़ा भी नहीं है. आपकी इजाज़त से मैं ये गुनाह करता रहूँ. हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी. बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता. तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर. अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल. जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आने पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो. हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद. समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान. कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए. मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज. CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ. उफ क्या जुल्म है. बोल इंसाफ का मुंतजिर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.